یہ لوگ جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں یہ نیک لوگوں سے جلتے کیوں ہیں؟ یہ نیک لوگوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ آج یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ یہ جو دنیا دار قسم کے لوگ جو اقتدار کے تخت اقتدار پر بیٹھنے والے یہ نیکوں لوگوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ نمرود کی بادشاہی ہے، خواب دیکھتا ہے کہ میری جو سلطنت ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ چاند ایک ستارہ بہت بڑا ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کا نور 4 دانگ عالم میں پھیل گیا۔ میں اب اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، مختصر اشارہ کرتا جاؤں گا۔ اس نے اپنے نجومیوں کو بلایا، قافیہ شناسوں کو بلایا، اس نے کاہنوں کو بلایا، سارے اکٹھے ہو گئے۔ اس نے اپنا خواب سنایا، میرا یہ خواب آیا ہے، میں نے دیکھا، میں پریشان ہو گیا ہوں کہ ستارہ طلوع ہوا ہے میرے ملک میں، اس کا نور بڑھتا ہی گیا بڑھتا ہی گیا۔ تو نے کہا پھر بادشاہ تیار ہو جا، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرا بھی خانہ خراب کر دے گا، تیری حکومت کا بھی خانہ خراب کر دے گا۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، کہ یہ تو ہو جائے گا پھر۔ اب پھر کیا حل ہے؟ تو حل بھی آپ ڈھونڈیں۔ کہ پھر آج کے بعد جڑے بچے پیدا ہوں سارے ختم۔ ابراہیم علیہ السلام کا میلاد نہیں ہونا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کا میلاد نہیں ہونا چاہیے، آپ کی ولادت نہیں ہونی چاہیے، پیدائش نہیں ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، لیکن اللہ کا امر ہے، انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے نمرود کی پابندیاں کیسی پابندیاں؟ بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے بڑے انہوں نے فیصلے کیے، لیکن جب اللہ کی لاٹھی جو بے آواز ہے، جب اس کا اٹھنے کا وقت آتا ہے، جب پھر لگتی ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے لاٹھی ماری ہے۔ سگالی آئے کے بعد بچے قتل، کوئی مرد عورت علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، بڑے بڑے اس نے فیصلے کیے۔ لیکن جس رات آپ کا نور تشریف لانا تھا، نے کہا نمرود تو نے روکا تو پڑا ہے، لیکن وہ بچہ اپنے باپ کی پشت سے اپنی ماں کے رحم میں منتقل ہو چکا ہے۔ خیر وقت آیا، وہ روک نہ سکا، پتہ چلا میلاد روکنے والے روکتے رہے، میلاد ہوتا رہے گا۔ اس نے شیطان نے، نمرود نے میلاد ابراہیم کو روکنا چاہا، نہ روک سکا، نہ روک سکا، اور جناب ابراہیم کا میلاد ہو کے رہا۔ اس سے نقطہ یہ بھی ملتا ہے، اگر میلاد ابراہیم کو کوئی نمرود نہیں روک سکا تو جناب میلاد مصطفیٰ کو کون روک سکتا ہے؟ میلاد ابراہیم بھی ہو گیا اور قیامت تک کی صبح تک میلاد مصطفیٰ کے جشن بھی ہوتے رہیں گے۔ خیر میں نے کہا کہ جتنی بڑی بیماری ہو علاج بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ نمرود کی بہت بڑی بیماری، تو رب نے خلیل اللہ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس کا علاج کرو۔ عزیزان گرامی قدر، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیوں ڈر رہا تھا، وہ کیوں پریشان تھا؟ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میری اب جو جھوٹی خدائی ہے اس کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اپنی جھوٹی خدائی بچانے کے لیے، اس نے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے، اس نے اپنے کرسی اقتدار کو بچانے کے لیے، اس نے یہ سارے انتظامات کیے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا امر ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سارے منصوبے فلاپ ہو جاتے ہیں، ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور اللہ کا حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا یہ نیکوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ نمرودی
نیکوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ چاہے کل کا کوئی نمرود ہو، چاہے آج کا کوئی نمرود ہو، یہ نیکوں سے ڈرتے اس لیے ہیں کہ جب بھی ان کا کھانا خراب کیا ہے، ستیہ ناش کیا ہے، ان نیک لوگوں نے کیا ہے۔ ان کی بربادی، ان کو جو اپنے اقتدار پہ گھمنڈ ہوتا ہے نا، اس لیے ان ایک لوگوں سے بڑا ڈرتے ہیں۔ یزید کو بڑا خوف تھا، یزید کو بڑا خوف تھا میری حکومت چلی جائے گی، حسین بیعت کر لے، امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت کر لے، میری بادشاہ چلتی رہے گی۔ لیکن خدا کی قسم امام حسین نے ڈٹ کر میدان کربلا میں یہ ثابت کر دیا، یزیدیو تمہارا کردار اور ہے، حسین کا کردار اور ہے۔ اللہ اللہ قربان جائیں۔ امام علی مقام کا کیا یہ کیوں نہ کھڑا ہو، کیوں نہ کھڑا ہو کہ جناب خلیل اللہ کی اولاد سے؟ اور یہاں پر میں نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خلیل اللہ اور حبیب اللہ کے حوالے سے قاضی عیاض شفا شریف المالکی نے حبیب اور خلیل کی چھوٹی سی ابن فورق کے حوالے سے کچھ لکھا ہے، 2000 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کر رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کوئی صحابی کہہ رہا ہے کیا کمال ہے کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے۔ دوسرے صحابی بولتے ہیں دیکھو، اب میں اس کو اپنے مفہوم میں انداز کر رہا ہوں کہ دیکھو اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے۔ اب شانیں بیان ہو رہی ہیں، مرتبے بیان ہو رہے ہیں۔ کہا دیکھو اللہ نے نوح کو نجی اللہ بنایا ہے، جناب اسماعیل کو سبی اللہ بنایا ہے، کسی نے کہا موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، کسی نے کہا جناب عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے۔ حضور اب سب کی باتیں سن رہے ہیں، حضور اب سب کی باتیں سن رہے ہیں۔ سرکار تشریف لائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد کہا صحابہ میں نے تو تمہارا تعجب میں پڑھنا دیکھا کہ تم تعجب کر رہے ہو۔ کہاں سنو، تم نے ٹھیک کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، تم نے درست فرمایا، تم نے درست کہا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، ویسے ہی ہے، جناب آدم صفی اللہ ہے، وہ ایسے ہی ہیں، بالکل درست کہا۔ تم نے موسیٰ کلیم اللہ کا، عیسیٰ روح اللہ کا بالکل ٹھیک کہا، لیکن حضور نے قیامت تک یہ مسئلہ حل کر دیا کہ یہ نہ ہو کہ باقی نبیوں کو یاد رکھے اور اپنے مصطفیٰ اپنے نبی کو بھول جائے۔ اب اللہ نے شان مصطفیٰ، اب حضور نے شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ اپنے صحابہ کو سنائی۔ کہا صحابہ سنو، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن سنو اللہ وانا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں فخر نہیں کرتا۔ خلیل اللہ ہے، درست ہے، صفی اللہ ہے، درست ہے، روح اللہ ہے، درست ہے، کلیم اللہ ہے، درست ہے، لیکن یاد رکھنا میں بھی اللہ کا محبوب ہوں، اللہ وانا حبیب اللہ۔ کہا پھر سنو، خالی حبیبی نہیں ہوں، قیامت والے دن عمل کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اولین و آخرین اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخر، اور میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت سنی جائے گی، اور میرے دو حدیث شریف دو ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا، اور یہ بھی آیا ہے کہ اللہ میرے وسیلے سے، اللہ تعالیٰ میرے صدقے سے جنت کے دروازے کھول دے گا،
اور اے فقراء، اے مساکین، تم دولت مندوں سے 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے، اور میں اولین اور آخرین کا سردار ہوں، میں فخر نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، حضور نے بتا دیا باقی نبی بھی شان والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ نے تم خوشیاں مناؤ، اللہ نے وہ تمہیں نبی عطا فرمایا ہے جو امام الانبیاء ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، جو سرور انبیاء ہے، جو تاجدار انبیاء ہے۔ عزیزان محترم، خلیل اللہ اور حبیب اللہ کا ایک فرق واضح کیا ہے قاضی ایاز صاحب کے حوالے سے۔ کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اللہ کے خلیل ہے نا، جب ان کی باری آئی تو ان کا یا اللہ مجھے ملکوت و آسمان اور شہادت ذرا دکھا تو صحیح۔ تو اللہ نے فرمایا کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی بادشاہت زمین و آسمان کی، لیکن واسطے کے ساتھ۔ واسطہ کیا بنا؟ اللہ نے آپ کو پتھر کے ذریعے اوپر اٹھایا اور پوری زمین و آسمان کی سر کرا دی، بادشاہت دکھا دی، لیکن جب باری کملی والے کی آئی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر کوئی ساتھ نہیں تھا، پھر کوئی نہیں تھا۔ جب حضور دنا کے مقام پر پہنچے تو پھر آگے سے آواز آئی ثم دنا فتدلی۔ جب حضور مقام دنا پر پہنچے آواز آئی کف یا محمد فإن ربک یصلی۔ جناب ابراہیم نے زمین و آسمان کو دیکھا، بادشاہ دیکھی، جب کملی والے کی باری آئی بادشاہ کا بھی نظارہ کیا اور بادشاہ کا بھی دیدار کیا۔ شاید آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو صرف بادشاہی کا نظارہ کیا، صرف بادشاہی کا نظارہ کیا۔ جب کملی والے کی باری آئی بادشاہی بھی دکھائی، اور اس بادشاہی کے بنانے والا آقب الحاکمین کا بھی دیدار فرمایا۔ اللہ اللہ، جناب کلیم نے زمین و آسمان کو دیکھا، اور جناب مصطفیٰ کی چشم مصطفیٰ نے زمین و آسمان کا بھی نظارہ کیا، اور زمین و آسمان وہاں کے بنانے والے خالق کا بھی دیدار فرمایا۔ ثم دنا فتدلی، نبی میرے قریب، بس وہ قریب ہوا، اللہ محمد کے قریب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مانا؟ جب حضور مقام دنا پر پہنچے تو لکھنے والوں نے لکھا، آواز آئے کف یا محمد فإن ربک یصلی، اے حبیب ٹھہر جا، تیری رب کی رحمت تیرا استقبال فرما رہی ہے۔ فقال قاب قوسین او ادنا، پھر قوسین جتنا فاصلہ رہ گیا، پھر او ادنا، پھر فاصلے مٹ گئے، بس ایک فاصلہ رہا، وہ معبود ہو گیا، یہ عبد ہو گیا۔ وہ خالق تھا، یہ مخلوق تھا، وہ مسجود تھا، یہ ساجد تھا، وہ آقا تھا، یہ اس کا بندہ تھا، وہ بندہ تھا، یہ اس کا بندہ محمد مصطفیٰ تھا۔ عزیزان محترم، جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو ان کو بادشاہی میں زمین و آسمان دیکھا، زمین بھی دیکھا اور میں یوں کہہ دوں جناب ابراہیم نے زمین کو دیکھا اور آسمان کو دیکھا، اور میرے نبی نے زمین کو بھی دیکھا، آسمان کو بھی دیکھا، خود رحیم کو بھی دیکھا، رحمان کو بھی دیکھا۔ عزیزان گرامی قدر، جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی انہوں نے کہا یا اللہ میرا ذکر لسانہ صدق فی الآخرین، یا اللہ میرا جو ذکر ہے وہ آخری آنے والے لوگوں میں جاری کر دے۔ اب وہ دعا مانگ رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرا ذکر باقی رہے۔ یہ خلیل اللہ ہے، جب باری آئی کملی والے حبیب اللہ کی تو اپنے مقدروں پہ ناز کرو۔ کملی والے امام الانبیاء کے غلاموں
جب باری آئی کملی والے کی، خلیل اللہ التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرا ذکر قیامت کی صبح تک آنے والی قوموں میں باقی رہے۔ رب نے باقی رکھ دیا، لیکن جب باری آئی حبیب اللہ کی، حضور نے دعا نہیں کی تو رب کائنات کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم تیرا ذکر قیامت تک ہم نے بلند کر دیا ہے، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، ہم نے تیرا ذکر، جی بولو ذکر بلند کر دیا ہے۔ ادھر حضور نے کہا نہیں ہے یا اللہ میرا ذکر بلند کر، ادھر دعا مانگی ہے، بری بات نہیں ہے، دعا مانگی ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے۔ تو خلیل وہ ہے جو ذکر باقی رکھنے کی دعا کرتا ہے، اور حبیب اللہ وہ ہے کہ جس کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے خود خدا کہتا ہے اے حبیب ہم نے تیرا ذکر تیری خاطر لکا، ہم نے ورفعنا، ہم نے بلند کر دیا ذکرک، تیرا ذکر بات پھر بھی پوری ہو جاتی، بات پھر بھی پوری ہو جاتی، لیکن لفظ لکا تیرے لیے، ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا، کیوں؟ تو خوش ہو جائے۔ آئے آئے ورفعنا لکا ذکرک، پھر ایسا ذکر بلند کیا، ہائے ہائے، پھر ایسا ذکر بلند کیا کہ کلمے میں پہلے اپنا ذکر بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے، آئے آئے، پہلے اپنا ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بعض لوگ نادان لوگ کہتے ہیں، یا اہل سنت اپنے آپ معاشر کہتے ہیں یہ حضور کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور میں نے کہا نادانو ہم کون ہوتے ہیں حضور کو ملانے والے، اور ہمیں تو حضور خود ملانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، ایڈے تھکے ہو گئے یار، گرمی پہ گئی، ہم کون ہوتے ہیں؟ حضور تو وہ ہیں جنہیں رب نے خود اپنے ساتھ ملایا ہے۔ جس نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ سارے پڑھتے ہیں، ثنا بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ بھی ہوتی ہے، قیام میں قرات بھی کرتے ہیں، رکوع میں تسبیحات بھی ہوتی ہیں، اور جناب سجدے میں تسبیحات ہوتی ہیں، سارا کچھ کر لو۔ سارا کچھ کرنے کے بعد رب کہتا بیٹھ جاؤ، اب بیٹھ کر میرے حبیب پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ اللہ نے اپنی نماز کی قبولیت کی سند، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آیا ہو نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی، یہ بھی معاملہ ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جس دعا میں اول آخر درود نہ ہو وہ دعا آگے معلق رہتی ہے، اور جب اول آخر درود ہو رب تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ ہم درود نماز میں اول کیسے پڑھ لیں؟ تو اذان سے پہلے جو مؤذن درود پڑھ رہا ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ اول بھی درود ہے آخر بھی درود ہے۔ اور قرآن میں کئی منع نہیں ہے کہ آپ نے فلاں موقع پہ درود نہیں پڑھنا، یعنی کہ برے چیز چھوڑ کے اذان سے پہلے اذان کے بعد کہیں بھی نہیں لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کلمے میں بھی اپنے حبیب کے ساتھ ملایا، اذان میں بھی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اپنا کلمے کے ساتھ بھی اپنے ذکر حبیب کے ذکر کو ملایا، اور اذان میں بھی ملایا، نماز میں بھی ملایا، اور قبر میں بھی ملایا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام غار میں تھے، علماء لکھتے ہیں غار روشن ہو گئی، غار روشن، چھوٹے تھے نا بچے جب پیدا ہوئے تو ماں غار میں چھوڑ آئی، جب جاتی تھی غار کو روشن دیکھتی تھی۔ علماء نے کہا دیکھو حضور ابراہیم علیہ السلام غار میں تھے، غار روشن ہو گئی۔ اور غلاموں خوشیاں مناؤ، جب دنیا سے جاؤ گے قبر میں جاؤ گے حضور آئیں گے، اعلیٰ حضرت کی قلم اٹھی، کہا تا حشر لہرائیں گے چشمے نور کے، تا حشر لہرائیں گے چشمے نور کے، جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی،
میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اللہ حضرت کے دامن کو تھام کے اگر قبر روشن ہو جاتی ہے حضور کے ذکر سے، تو اگر دنیا روشن کرنا چاہتے ہو، اپنے چہروں کو روشن کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کو روشن کرنا چاہتے ہو، قبریں بھی ذکر مصطفیٰ سے روشن ہوتی ہے تو دنیا بھی ذکر مصطفیٰ سے روشن ہوتی ہے، اور دین پر چلنے سے ہوتی ہے۔